اب یہ تو کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کا اختلاف باعث رحمت ہے. اللہ تو ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ یہود کی طرح مت ہونا. یہود نے اختلاف رائے کیا دلیل آ جانے کے بعد، تو ان کے لیے عذاب عظیم ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ جو تم میں اختلاف کریں گے ان کے لیے بھی عذاب عظیم ہے. یہ کون سی رحمت ہے جو عذاب عظیم کی طرف دھکیل رہی ہے؟ اب آپ دیکھیں کتنا جھوٹ بولتے ہیں. اپنی گروہ بندی کو باقاعدہ قائم رکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھتے اور شروع سے محدثین کہتے آئے، اس بات کو بیان کرتے آئے کہ یہ من گھڑت بات ہے کہ میری امت کا اختلاف باعث رحمت ہے. یہ من گھڑت بات ہے، حدیث نہیں ہے. شروع سے موضوعات میں شامل کرتے آئے، لیکن پھر آج تک یہ حدیث کہہ کے یہ بات سناتے. اب دیکھیے آیت رکی نہیں ہے. یہ آیت نمبر 105 جو ہے یہ پیوستہ ہے، جڑی ہوئی ہے آیت نمبر 106 کے ساتھ. اللہ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ، ان کے لیے عذاب عظیم ہے اس دن جس دن تب یضو روشن ہوں گے. بے یہ زود ہے نا، ایام بیض روشن دن کون سے ہوتے ہیں؟ ایام بیض روشن دن 13 14 15 چاند کی پوری 3 دن پورا چاند ہوتا ہے نا، تو اس لیے پھر روشن ترین دن ہوتے ہیں. تب یضو روشن ہوں گے وجوہ چہرے، وجہ کی جمع ہے. اس دن عذاب عظیم ہوگا ان کے لیے جب کچھ چہرے روشن ہوں گے، وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. کون سا دن ہے؟ قیامت کا. اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے قیامت کے دن عذاب عظیم ہے. قیامت کے دن کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ پڑ جائیں گے. سیاہ پڑنا ناکامی کی وجہ سے. آپ دنیا میں بھی دیکھیں کہ اگر امتحان میں کوئی فیل ہو جائے یا اور کوئی صدمے والی خبر ملے یا ناکامی ہو تو چہرہ بجھ جاتا ہے نا. تو قیامت کے دن چونکہ ناکامی بہت بڑے درجے پر ہوگی تو ناکامی کی کیفیت اتنی شدید ہوگی کہ چہرے باقاعدہ کالے پڑ جائیں گے. تو یہی یہاں مراد ہے کہ کچھ چہرے روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے خوشی سے، اور کچھ چہرے تاریک پڑے ہوئے ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ، تو رہے وہ لوگ جن کے اسودت سیاہ ہوئے وجوہہم چہرے، تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا اکفرتم، کیا تم کفر کرتے تھے بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد. ان سے کہا جائے گا، فرشتے کہیں گے کہ کیا تم ایمان لانے کے بعد بھی کفر کرتے رہے. فذوقوا العذاب، پس تم عذاب چکھو، بما کنتم تکفرون، اس لیے کہ تم نے کفر کیا. کون سے چہرے سیاہ ہوں گے جی؟ یہاں کن چہروں کا ذکر ہو رہا ہے؟ جو اختلاف میں مبتلا ہوئے اور جنہوں نے اختلاف کیا، دین میں فرقے بنائے اور فرقوں میں ہی شامل رہے. یہ اب قرآن کا بیان ہے، میں تو نہیں کہہ رہی. اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہا جائے گا کہ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا تھا، اس لیے تمہارے لیے سزا ہے، اس کو چکھو. اب یہاں کفر بھی کس کو کہا جا رہا ہے؟ اسلام قبول کرنے کے بعد فرقوں میں مبتلا ہونا، گروہوں میں مبتلا ہونا اور گروہوں کو فالو کرنا، فرقہ بندی کو فالو کرنا. تو ایمان لانے کے بعد فرقہ بندی میں پڑنا گویا کہ اسلام ہی کا انکار کر دینا. وَأَمَّا الَّذِينَ، رہے وہ لوگ جن کے ابیدت روشن ہوں گے وجوہہم چہرے، ففی رحمت اللہ، تو وہ ہوں گے اللہ کی رحمتیں. وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت کے زیر سایہ ہوں گے. کون لوگ؟ جنہوں نے ملت اسلامیہ کو ایک ملت کے طور پر قبول کیا اور اس کے ساتھ وابستہ ہو گئے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہر غلط کو صحیح کہیں، لیکن ہم لوگ ان گروہوں کو نفرتوں کی بنیاد نہ بنائیں. اگر کسی کا عقیدہ غلط ہے ہم اس کی اصلاح کے لیے اس سے بات کریں، اس کو سمجھائیں، لیکن مسلمانوں میں اس کو نفرت اور تقسیم کا ذریعہ نہ بنائیں. ٹھیک ہے؟ ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. کس میں؟ اللہ کی رحمت میں. تو 2 گروہ اللہ نے بیان کیے قیامت کے دن کے لیے خصوصیت کے ساتھ یہاں پر. ایک وہ جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ایک وہ جن کے چہرے تاریک ہوں گے. تاریک چہروں والے ناکام ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ تم نے ایمان لانے کے بعد بھی نافرمانی کی ہے تو لہٰذا عذاب کا مزہ چکھو. اور جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اللہ کی رحمت کے زیر سایہ ہمیشہ رہیں گے. اب یہ جو کامیابی اور ناکامی ہے، یہ چہروں کا روشن ہونا اور سیاہ ہونا جو ہے، یہ صرف دین میں تفرقہ اندازی کی بنا پر. اب یہ آیات کے نمبر آپ نوٹ کریں، اور اگر آپ یاد کریں ترجمہ تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو کم از کم آپ نمبر تو نوٹ کریں، کیونکہ یہ بہت عام بات ہے کہ جی دین میں تو اختلاف ہونا ہی ہونا ہے،
اور اگلے دن بھی کسی نے مجھے ایک ویڈیو سینڈ کی، ٹی وی کے کسی شو کی تھی، جس میں علماء کو بٹھایا گیا تھا، اور وہ بڑے دھڑلے سے فرما رہے تھے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ گروہ تو بنیں گے، لہٰذا گروہ تو بننے ہی ہے، تو یہ تو عین آپ کی مشیت، یعنی آپ دیکھیں کہ مشیت، میں اس کے لفظ پر حیران ہو گئی، یہ کہنے لگا یہ تو عین آپ کی مشیت کے مطابق ہے۔ مشیت پہلی بات تو ہے اللہ کی ہوتی ہے، اور دوسری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطرے سے آگاہ کیا تھا، بالکل تنبیہ کی تھی، وارن کیا تھا، بالکل صحیح کہا آپ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل جیسے قیامت کی اور نشانیاں بتائی تھیں کہ بھئی ناچ گانا بہت عام ہو جائے گا، انٹرنیشنل لیول پر کرپشن ہو جائے گی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی مشیت یہ تھی، یعنی آپ کی نیت یا ارادہ آپ چاہتے یہ تھے۔ اسی طرح آپ نے ہمیں یہ بھی خطرہ بتا دیا کہ قیامت سے پہلے تمہارے گروہ بن جائیں گے بہت زیادہ، تو یہ خطرات تھے جن سے آپ نے ہمیں وارن کیا، آگاہ کیا کہ ان سے بچنا۔ یہ نہیں کہا کہ یہ جب ہوگا تو تم بڑے خوش ہونا اور کہنا کہ ہاں ایسا ہی ہونا، یہ تو عجیب بات کرتے۔ یہ ڈاکٹر جیسے بتاتا ہے کوئی بیماری، کسی کو دمہ ہے یا کسی کا سینہ خراب ہے، اس کو نمونیا ہے، تو ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ بھئی کھٹا نہیں کھانا ہے نا، یا جو ہے ٹھنڈا نہیں چیز لینی، اگر اور سردی سے بچا کے رکھنا ہے، تو سردی سے اگر نہیں بچائیں گے تو یہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا، تو اب آپ اس چیز سے نہ بچائیں، اور جب وہ مسئلہ ہے تو کہیں ڈاکٹر نے تو کہا یہی تھا، تو ڈاکٹر نے آپ کو آگاہ کیا تھا تاکہ آپ سردی سے بچیں یا ٹھنڈے سے بچیں یا کھٹے سے بچیں، آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کھائیں جا کر۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فتنوں کے دور کے مسائل سے جب آگاہ کیا تو ایک بڑا فتنہ بتایا کہ تمہارے گروہ بن جائیں گے، تم تقسیم ہو جاؤ گے، اس سے بچنا۔ اب وہ بچنے والا حصہ الگ کر کے انہوں نے بات کو کیا سے کیا بنا دی۔ تو اللہ رب کریم یہی بتا رہے ہیں کہ جنہوں نے گروہ بندیاں کی، گروہ بندیوں کو سپورٹ کیا، قیامت کے دن وہ رسوا ہوں گے، ان کے چہرے تاریک ہوں گے اور وہ عذاب کا شکار ہوں گے۔ فرشتے ان سے باقاعدہ کہیں گے، یعنی کہ جب وہ کہیں گے کہ ہم ایمان والے ہیں تو فرشتے کہیں گے، یہ دیکھیے یہ جو حصہ ہے نا یہ فرشتوں ہی کا بیان آ رہا ہے، جملہ انہی کا بیان کیا جا رہا ہے، آیت نمبر 106 میں آ رہا ہے نا، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں وقف ہے، وقف کے بعد پھر یہ جواب ہے، ڈائلوگ ہے، أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اچھا تم لوگوں نے ایمان لانے کے بعد انکار کیا، نافرمانی کی، اب مزہ چکھو عذاب کا، اس لیے کہ تم لوگوں نے کفر کیا۔ یعنی اس کے متعلق مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ احتجاج کریں گے نا کہ ہم تو مومن تھے، ہم تو مسلمان تھے، ہمیں سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو فرشتے جواب میں کہیں گے کہ ہاں تم لوگ ایمان تو لائے، تو ایمان کے بعد کیا کیا تم لوگوں نے؟ یہ کارنامے کیے، اس لیے تم اب عذاب کا مزہ چکھو۔ تو یہ وہ فرشتوں کا جواب نقل کیا جا رہا ہے، اللہ نے ڈیٹیل جواب نہیں دیا، صرف ایک فقرہ نقل کر دیا فرقہ بندی کے گناہ کی شدت ظاہر کرنے کے لیے کہ فرقہ بندی کے گناہ میں ارادتاً کسی بندے کا ملوث ہونا کفر کے برابر ہے، کیونکہ اللہ نے حکم کیا دیا ہے میں نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، اب تم ایک رشتے میں پروئے گئے ہو، اس کو توڑنا نہیں ہے۔ تو جس نے اس رشتے کو کاٹ دیا تو اس نے پھر اللہ کی بات کا انکار کر دیا، تو پوری اسلام کی بنیاد ہی کا انکار کر دیا، کیونکہ اسلام کی بنیاد اتحاد ہے نا، اگر متحد نہیں ہوں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں۔ اب اللہ یہ سارا تبصرہ بیان کرنے کے بعد یہ پورا رکوع جو چلا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، بلکہ اللہ نے یا ایھا الذین سے یہ بات شروع کی، آیت نمبر 102 سے یہ سلسلہ جو ہے گفتگو کا شروع ہوا اور 107 تک پوری تفصیلات آئیں۔ اب ان تفصیلات کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا علیکا، ہم پڑھ رہے ہیں آپ پر، بالحق کی سچائی کے ساتھ۔ اے اللہ کے نبی یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کو پوری سچائی کے ساتھ پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتا تھا یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہمیں بھی پتا ہے قرآن کا حصہ ہے، پھر کیوں یہ آ رہا ہے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے؟ بیان کو وضاحت دینے کے لیے اور اہمیت دینے کے لیے۔ بالکل جیسے کوئی بہت اہم بات آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں نا، تو ماں جب بات کہتی ہے تو حکم ہی ہوتا ہے، لیکن آپ اس بات کو اہمیت جتانا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ میرا حکم ہے نا۔ تو یہ کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ بچے کو یہ پتا چل جائے کہ ماں کا فائنل فیصلہ ہے، اگر میں نے نہ مانا تو ماں ناراض ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ پورا جو ہم پڑھیں قرآن ہے، مگر جب کسی حکم کے اوپر اللہ مزید
زور دینے کے لیے فرما دیتے نا کہ یہ میرا بیان ہے یا یہ میری آیت ہے یا یہ میرا فیصلہ ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے شدت کے ساتھ حکم کو نافذ کرنا۔ یہاں یہی ہو رہا ہے، اللہ رب کریم پوری پختگی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ یاد رکھو میری آیتیں ہیں، مذاق نہیں ہے، ادھر سے سنو ادھر سے نکال دو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ وَمَا اللَّهُ نہیں اللہ یریدو ارادہ رکھتا ظلم کرنے کا للعالمین اہل عالم پر، اللہ تمام جہان والوں پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، یعنی اللہ اپنی آیات اس لیے بیان کر رہا ہے کہ ہر کوئی اپنی مرضی سے اپنا راستہ منتخب کر لے۔ کل کو یہ نہ کہے کہ مجھے تو راستہ ہی نہیں پتا تھا تو میں تو مفت میں مارا گیا، چونکہ میں ظلم نہیں کرنا چاہتا، بیکار سزا نہیں دینا چاہتا، اس لیے تمہیں وضاحت سے بتا رہا۔ تو پھر قیامت کے دن یہ بہانہ چلے گا کہ اللہ جی ہمیں تو قرآن کی سمجھ ہی نہیں تھی۔ اللہ نے سلیبس جو دیا، اللہ نے کہا نا اس کی تو سمجھ پیدا کرنی تھی نا، اس کی تو سمجھ پیدا کرو، کرنی پڑے گی۔ وَلِلَّهِ اللہ کے لیے ہے ماں جو کچھ ہے فی السماوات آسمانوں میں، وما فی الارض اور زمین میں، جو آسمان و زمین میں ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ یعنی اللہ نے پہلے یہ بتایا کہ یہ میری آیتیں ہیں، اب اللہ فرما رہے ہیں میں تمہارا وہ رب ہوں کہ سب کچھ میری ملکیت ہے۔ جب میں نے حکم دے دیا ہے تو اس کے سامنے پھر کسی دوسرے کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لہٰذا اللہ نے کہا اختلاف نہیں کرنا۔ اب سارا زمانہ بھی کھڑا ہو کر کہنا کہ اختلاف کرنے سے فلانا فلانا فائدہ ہوگا، اور سمجھ بھی آ رہی ہو، فرض کر لیں کہ صورتحال ایسی ہو کہ آپ کو لگ رہا ہو فائدہ ہوگا، تب بھی اختلاف نہیں کرنا، کیونکہ وہ جو رب جہانوں کا رب ہے، رب العالمین ہے، اس نے کہہ دیا اختلاف نہیں کرنا، تفرقہ اندازی نہیں کرنی۔ اختلاف رائے کی بات نہیں ہے، جب اس طرح اختلاف کہا جاتا ہے نا، اختلاف رائے کی بات نہیں ہے، اختلاف رائے کی خیر ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اس اختلاف کی بنا پر گروہ بندیاں نہیں کرنی۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں۔ پہلے بھی بہت دفعہ یہ سارے آپ جو ہے پڑھ چکے ہیں آیات میں یہ حصہ، سب فیصلے اللہ کی طرف لوٹنے ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں آج تم جو اختلاف رائے کر رہے ہو اور جو گروہ بندیاں بنا کر بیٹھے ہو، معاملہ تو میرے پاس ہی آئے گا نا، اس وقت پھر کیا کرو گے؟ تو اس دن اپنی ناکامی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم سارے گروہوں کو چھوڑ کر کیا کریں؟ اللہ کی رسی کو تھامیں۔ کیا ہے اللہ کی رسی؟ کتاب و سنت، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے کل بھی عرض کی تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور اپنے امراء کی۔ یعنی امراء سے مراد امیر لوگ نہیں ہیں، امراء سے مراد ہے امیر، جو لیڈرز بنائے جائیں۔ جب تک وہ تمہیں حق کا حکم دے، اگرچہ تمہارا امیر یعنی لیڈر کوئی نک کٹا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، لیکن تم میں سے جو لوگ زندہ رہیں گے میرے بعد، وہ عنقریب اختلاف کثیر دیکھیں گے، بہت اختلافات دیکھیں گے۔ اختلافات کے اس دور میں تم پر لازم کر دیا گیا ہے کہ تم عمل کرو میری سنت پر اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت پر، اور اختلافات کے اس دور میں تم نئی باتوں سے بچو۔ وَإِيَّاكُمْ أُمُورُ الْمُحْدَثَاتِ نئی باتوں سے بچو، کیونکہ ہر نئی بات ایک گھڑی ہوئی چیز ہے، ایک بدعت ہے، اور ہر گھڑی ہوئی چیز گمراہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا پھر ہمیں کرنا کیا ہے؟ اختلاف کی اس عہد میں کتاب اور سنت کے ساتھ جڑ جائیں۔ اور وہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ کتاب اور سنت کو تھام کر تم الگ ہو جاؤ سارے گروہوں سے، چاہے تم ایک درخت کے ساتھ لپٹنا پڑے۔ اور کعب بن عجرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کتاب اور سنت کو تھامو، سارے گروہوں کو چھوڑ دو، چاہے تمہیں اتنی مشقت آئے جتنی ایک تناور درخت کو دانتوں کے ذریعے جڑ سے اکھاڑتے ہوئے آتی ہے۔ تو مطلب یہ کہ کتاب اور سنت کو تھام لیں۔ جو آپ کہہ رہی تھی نا ابھی حفصہ کہ ہم اپنے بچوں کو پھر کیا بتائیں؟ کتاب اور سنت، کیونکہ اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کنتم تم ہو خیرہ بہترین امت گروہ، اخرجت نکالی گئی ہو، للناس لوگوں کے لیے، تم بہترین گروہ ہو جسے لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے، نکالا گیا ہے۔ تأمرون تم حکم دیتے ہو، بالمعروف نیکی کا، وتنہون تم روکتے ہو، عن المنکر برائی سے، وتؤمنون باللہ اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ تم لوگ بہترین امت، جتنے گروہ آئے ان میں سب سے بہترین گروہ ہو کون؟ امت مسلمہ، جو امت مسلمہ میں شامل ہو۔ اب مسلمان کون ہے؟ ہم سب الحمدللہ، لیکن یعنی ویسے مسلمان کون ہے؟ جو امت مسلمہ میں شامل ہو نا، جو بریلویت میں شامل ہو، جو حنفیت میں شامل ہو، وہ پھر انہی کو پتا ہے۔
دیکھیں ویسے آپ کی مرضی ہے، آپ کس اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں. اگر جیسے فقہی جو اسکول آف تھاٹ ہے نا، یہ جو ذیلی مسائل ہیں مذہب کے ان کی وضاحت کرتے ہیں جن میں رائے ہو سکتی ہے، لہٰذا کسی بھی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن اس کی بنا پر کسی فرقے کے ساتھ فرقہ ایک بن جانا کہ جی ہم تو ہر حال میں حنفی ہیں تو ہم تو غلط بات بھی سر پہ بٹھائیں گے حنفی علماء کی، یہ غلط ہے. اگر آپ کو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نظریہ پسند ہے، کیونکہ بنیادی باتوں میں تو دین سازی ہو نہیں سکتی، یہ پہلی بات یاد رکھیں. اسلام کے بنیادی قوانین میں دین سازی نہیں ہو سکتی، وہ اللہ نے بنا دیے. کچھ ذیلی معاملات ہیں جن میں دین سازی ہو سکتی، اس کے بنیادی اصول دے کر اللہ نے کہا جاؤ کر لو، کیونکہ زمانے بدلنے تھے نا، تو اس کے مطابق پھر بعض اوقات قوانین بنانے پڑتے ہیں. تو اس قانون سازی میں ہم کسی بھی اسکول آف تھاٹ کو فالو کر سکتے ہیں، پابندی نہیں لگائی گئی. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے نا جو مجتہد ہے اجتہاد کرنے والا، اس سے اگر کوئی معاملہ غلط ہو جائے، فیصلہ غلط ہو جائے تو اس کے لیے آدھا اجر ہے، بشرطے کی نیت نیک ہو. تو ہمیں یقین ہے کہ ان فقہا کی نیت نیک تھی. اگر کسی معاملے پہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی رائے اور ہے اور امام شافعی کی فرض کریں رائے اور ہے، دونوں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں، تو ان میں سے ہو سکتا ہے ایک صحیح ہو ایک غلط ہو، لیکن دونوں کے لیے اجر ہے. اب جس نے سوچا کہ اس معاملے میں امام شافعی صحیح ہے ان کو فالو کیا، اور جس کو لگا ابو حنیفہ صحیح ہے ان کو فالو کیا، تو دونوں کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، فالوورز کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں ہے. گناہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ایک کہتے ہیں میں حنفی ہوں تو شافعی ہے تو میں تو اکٹھے ہی نہیں ہو سکتے، نہ ہم اکٹھے نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ ہم اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں، بھاگ جائیں یہاں سے. مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا. ٹھیک ہے، اس کے بنا پر گروہ بن گئے، میں تم کون ہو، میں حنفی ہوں، تم کون ہو، میں حنبلی ہوں. تو مسلمان کہاں ہے نا؟ اور پھر یہ کہ ہم تو حنفی ہیں تو ہم تو حنفیوں میں بیٹی دیں گے، یہ والی چیزیں غلط ہیں، یہ سوچ غلط ہے. اس کو آپ کو چھوڑنا ہی ہوگا. پھر آپ اپنی رہنمائی کے لیے جس یعنی فقیہ کو بہتر سمجھتے ہیں، جیورسٹ کو بہتر سمجھتے ہیں، آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں، وہ آپ کا مسئلہ، اس میں کوئی حرج نہیں. تو مسئلہ اصل میں بیچارے جیورسٹ نے پیدا نہیں کیا، جو ہمارے فقہا تھے انہوں نے مسئلہ پیدا نہیں کیا، مسئلہ فالوورز نے پیدا کیا. وہ ان کو فالو کرنے میں اتنے ریجڈ ہو گئے کہ انہوں نے ان کو فالو کرنا دین کا حصہ بنا لیا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا دین کا حصہ، اس طرح دین کا حصہ بنا لیا. اور جنہوں نے ان کے پسندیدہ جیورسٹ کو نہیں مانا، فقیہ کو نہیں مانا، انہوں نے کہا یہ تو اسلام سے ہی نکل گئے. یہ سوچ غلط ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے کہا یاد رکھو تمہارا ایک سٹیٹس ہے، تم ایک بہترین گروہ ہو، اور یہ بہترین گروہ سے مراد کوئی خاص فرقہ نہیں بلکہ ملت اسلامیہ ہے. تو جب تک اس ملت میں داخل نہیں ہوں گے ہم بہترین گروہ میں شامل نہیں ہوں گے. لہٰذا اللہ رب کریم کہتے ہیں کہ ملت اسلامیہ بہترین گروہ ہے. جتنے گروہ میں نے اب تک بھیجے ان میں سب سے بہترین گروہ کس لیے نکالا گیا ہے؟ للناس، انسانوں کے لیے. للناس، اب دیکھیں ناس میں پوری انسانیت آ جاتی. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم اگر حنفی ہیں تو ہم تو شافیوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتے، ہے نا؟ اور اگر ہم جو ہے وہ بریلوی ہیں تو ہم تو وہابیوں کو نہیں بیئر کر سکتے. تو ہم ناس کو فائدہ کیسے دیں گے، یا ناس کے لیے فائدہ مند کیسے ہوں گے؟ ہمیں تو پورے جہان کے لیے اتارا گیا ہے، للناس کے لیے بھیجا گیا ہے. ہم تو آپس میں ایک دوسرے کو بیئر نہیں کر سکتے، الناس کو کون بیئر کرے گا؟ تو ہمارا کام ہے پوری دنیا کو لیڈ کرنا. تو لیڈ کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارے اندر بڑا حوصلہ ہو. جب حوصلہ بڑا ہوتا ہے تبھی کوئی کسی کو لیڈ کر سکتا ہے، اور اگر حوصلہ بڑا نہیں ہوتا تو کوئی کسی کو لیڈ نہیں کر سکتا. اب ہمارے حوصلے تو اتنے تنگ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بیئر نہیں کر سکتے، تو پھر ہم لوگوں کے ساتھ کیسے چلیں گے؟ تو اللہ رب کریم بتا رہے ہیں کہ تم لوگوں کو پورے جہان کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے. اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ تم بیٹھ کر آپس کے اختلافات نکالو، جھوٹ موٹ کر ان پر لڑتے رہو. اور تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم دوسروں کو اچھائی کی باتیں بتاؤ، برائی سے روکو. اب یہ فریضہ تم تبھی ادا کرو گے نا جب تم لوگ دین کا کام کرو گے، اور دین کا کام تب ہوگا جب تم لوگ ایک ملت بن جاؤ گے. اختلافات میں پڑھ کر دین کا کام کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیے تبلیغ کا کام رکا ہوا ہے نا، ایک طویل عرصے سے رکا ہوا ہے.
اب آ کر دوبارہ اس نے زور پکڑا ہے کسی حد تک، لیکن اس طرح نہیں ہو رہا جس طرح ہونا چاہیے. کیوں رک گیا تبلیغ کا کام؟ کیونکہ ہم لوگ گروہ بندیوں میں پڑ گئے، اپنے اپنے گروہ کے لیے کام کرنے لگے، اور بجائے اس کے کہ ہم اسلام کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، ہمارا پورا زور اس بات میں صرف ہونے لگ گیا کہ ہمارا گروہ سچا ہے، ہمارا گروہ سچا ہے. یہ مسئلہ بہت اٹھ گیا نا. لہٰذا آپ دیکھیں کتابوں کی کتابیں لکھی گئیں، رفع الیدین ہے کہ نہیں ہے، عید میلاد النبی ہے کہ نہیں، کتابوں کی کتابیں لکھنا پڑی ان مقاصد کے لیے، اور لکھی جا رہی ہیں، کام ہو رہا ہے، تقریریں کی جا رہی ہیں، بحث مباحثہ دن رات چل رہا ہے. اور اسلام کیسے پھیلنا ہے کچھ پتہ نہیں. بر صغیر میں کتنے لوگوں کو مسلمان کر لیا ہم نے؟ ہم تو ہندوؤں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں نا. کتنے لوگوں کو مسلمان کیا ہمارے عالموں نے؟ جتنے ہمارے بڑے بڑے عالم ہیں یہ پاکستان کے جتنے ہیں، چلے بھارت کو چھوڑ دیں، پاکستان کے اندر، سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، خصوصاً سندھ میں تو بہت ہے. ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے کہ یہ جتنے ہمارے عالم بیٹھے ہوئے، جتنے بیٹھے ہوئے نا ہمارا عالم، کسی عالم نے کتنے لوگوں کو مسلمان کیا؟ ان میں سے کتنوں تک دین کی تعلیم پہنچائی؟ ایک بندہ مجھے ان میں سے گنوائے. کسی کے پروفائل میں کوئی ایسا کارنامہ موجود نہیں ہے. ہاں مسلمانوں کو لڑانے کا جتنا چاہے کہ وہ حاضر باش بیٹھے ہوئے. اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیے جی اکثریت قرآن نہیں پڑھتی، کیونکہ جب وہ مدرسوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ان کو فقہ پڑھایا جاتا ہے. قرآن بہت کم لوگ پڑھ پاتے ہیں، جو اپنے شوق سے پڑھتے ہیں نا وہی پڑھتے. سلیبس میں قرآن شامل نہیں ہے، نہ یونیورسٹیز میں نہ مدارس میں. وہ سلیکٹڈ آیتیں ہیں جو فقہ سے بحث کرتی ہیں، جیسے رضاعت کے، حمل کی، طلاق کی، شادی کی، وہ بھی نکال لی جاتی ہے نا قرآن میں سے، سلیبس میں ڈال دی جاتی ہے. قرآن کو پڑھانا اور حدیث کو پڑھانا یہ شامل نہیں ہے. سیرت تک تو پڑھائی نہیں جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. فقہ پڑھتے ہیں آپ ان کے نہیں، آپ پورا سلیبس اٹھا کر دیکھ لیں، سب فقہ پر. حدیثوں کے بھی وہی سیکشنز پڑھائے جاتے ہیں جو فقہی مسائل سے کرتے ہیں. ویسے جو ہے دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ بھئی حدیث پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، مگر وہ صرف فقہی معاملات کو ڈسکس کرنے والی حدیث اور فقہی معاملات کو ڈسکس کرنے والی آیات ہوتی ہیں. کیونکہ قرآن کی جو آیات ہیں 6666، تو ان میں 1500 کے قریب آیتیں ایسی ہیں جن کا موضوع فقہ ہے. تو وہ ویسے تو دیکھا جائے تو بہت ساری آیتیں ہیں، لیکن ان سے صرف فقہی مسائل تو نکل آتے ہیں، لیکن ذہن سازی نہیں ہوتی. جی آپ کیا کہہ رہی ہیں شازیہ؟ جی میں نے کہا باقی اتنی موٹی موٹی کتابیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، قرآن کا کوئی کتاب نہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. وہ اسی لیے لگائی ہوتی ہیں کہ فلاں اگر مسلک کے نے شادی کر دی تو وہ شادی حرام ہے اور بچے بھی حرام ہیں. اللہ، خود میں نے پڑھا ہے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں، میں آپ کی بات مانتی ہوں، کیونکہ وہی باتیں باقاعدہ تعلیم کی جاتی ہے کہ جی ہم اس مسلک کے ہیں، فلاں دوسرے مسلک کے لوگوں کے ساتھ نہ شادی کرنی ہے، نہ بیٹی لینی ہے، نہ بیٹی دینی ہے، نہ ان کی نماز جنازہ میں شریک ہونا ہے. اور اگر شادی کر دی تو اولاد جو ہے وہ معاذ اللہ ناجائز ہوگی اور تمہارا رہنا زنا ہوگا. اب وہ کلمہ کہاں گیا؟ یہ ایک طرف کہانی یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والے سب جنتی ہیں، یہ کہانی ہے. اور دوسری طرف کہانی یہ ہے وہ کلمہ پڑھتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں اور نیک ہے، تب بھی ان کی بیٹی لینا، ان کو بیٹی دینا حرام ہے، اور اگر شادی کر دی تو زنا ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کن باتوں پر بیٹھے ہوئے، کیا قصے سنا رہے؟ دیکھیے اکثر مدرسوں میں، ساروں کو تو آپ لیبل نہیں کر سکتے کیونکہ بیچ میں اچھے لوگ بھی کام کر رہے ہیں، بہت اچھے اچھے لوگ بھی کام کر رہے ہیں. یہ تو پھر اب جب واسطہ پڑتا ہے وہ کہتے ہیں یا راہ پہ آ جانے تھے یا واہ پہ آ جانے. لیکن ایک ماشاءاللہ ایک ایسی بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو دین کے لیے سیریسلی کام کر رہے ہیں، مدارس بھی بنا رہے ہیں. اب یہ تو پھر قریب جائیں تو پتہ چلتا ہے، دور سے کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے، میں ایک عمومیت کی بات کر رہی ہوں، مدرسہ ہو یا یونیورسٹی ہو، جتنی کتابیں آپ دیکھیں کہ جیسے شازیہ بہن نے کہا کہ اتنی موٹی موٹی کتابیں ہوتی ہیں جو بچے لے کر جاتے ہیں پڑھتے ہیں. کوئی ایک بچہ آپ نے کبھی دیکھا وہ قرآن لے کر گیا ہو؟ پڑھاتے ہی نہیں. کہ حدیث لے کر گیا ہو؟ پڑھاتے ہی نہیں. سیرت کی کون سی کتاب لگائی جاتی ہے جی؟ کوئی سیرت کی کتاب نہیں لگائی جاتی. ویسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پڑھاتے ہیں پارشل نکال کر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کبھی کوئی ایک خصلت پڑھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کبھی کوئی ایک وصف پڑھا دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت نہیں پڑھاتے. اسی وجہ سے بچے چاہے یونیورسٹی سے نکلے چاہے مدرسے سے نکلے، ان کی کوئی ذہن سازی نہیں ہوئی ہوتی،
کوئی شخصیت نہیں بنی ہوتی، صرف وہ اپنے گروہ کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں. انہیں انتہائی پکا یہی کر کے بھیجا جاتا ہے کہ اپنے گروہ کے وفادار رہنا، کسی کی مت سننا. سننی نہیں کسی کی. واقعی یہ ایسے لوگ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، سنتے ہی نہیں. اسٹرانگ نہیں ہوتے، ریجڈ ہوتے ہیں. اسٹرینتھ اور چیز ہے، یہ ریجڈ ہوتے ہیں، ڈھیٹ ہوتے ہیں. اسٹرینتھ تو قوت ہے، وہ تو سچائی سے آتی ہے. وہ تو ایک بندہ مضبوط ہوتا ہے، وہ سنتا ہے، غلط بات سنتا ہے یا خطرناک بات سنتا ہے، آواز میں سنتا ہے، اس کے قدم نہیں ڈگمگاتے، وہ کھڑا رہتا ہے. جیسے ایک بہادر بندہ مضبوط، ایک شکاری ہے اچھا اور تجربہ کار، تو وہ جنگل میں کھڑا ہے اور اس کو پتا ہے کہ یعنی آواز آ رہی ہے کہ اچھا بھئی اب بیڑی آ رہا ہے، تو اس کو پتا ہے کہ میں اس کو سنبھال لوں گا، وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہے. یہ ہے اسٹرینتھ. اور ایک ہوتا ہے ریجڈ ہونا، گونگا بہرا ہونا. ریلوے ٹریک پر کھڑے ہیں، پیچھے سے ریل گاڑی آ رہی ہے اور آواز ہی نہیں آ رہی، وہ اوپر سے گزر جائے گی. وہ ریجڈیٹی جو ہے نا، وہ اس قسم کی کیفیت ہوتی ہے. ان کے سامنے قرآن رکھے تو وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں، بس ہم نے کچھ آپ سے سننا ہی نہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، کیونکہ انہیں یہی سکھایا گیا ہے کہ قرآن سے بھی اولا پیر کی بات ہے. تمہارے فقیہ کی بات سب سے اعلیٰ ہے، اللہ کی بات سے بھی اوپر. یہی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ غلط ہے. تم لوگوں کو پوری انسانوں کو ہدایت کا پیغام پہنچانے کے لیے نکالا گیا ہے. تم بہترین گروہ ہو، جتنی میں نے امتیں بھیجی تم سب سے بہترین امت ہو. اب یہاں مراد کون امت ہے؟ امت مسلمہ. ٹھیک ہے. اب امت مسلمہ کا مقصد حیات کیا ہے؟ للناس کے لیے پیغام پہنچا دینا. جتنے انسان ہیں ان کو دین کا پیغام دینا. ہم اپنا مقصد چھوڑ کر بیٹھ گئے، ہم الجھ گئے ادھر ادھر کے کاموں میں. اللہ رب کریم نے بتا دیا تمہیں انسانوں کے لیے نکالا گیا ہے، انسانوں تک دین کا پیغام پہنچاؤ، انہیں خیر اور بھلائی کی بات بتاؤ، برائی سے روکو. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم ایمان صرف اللہ پر رکھتے ہو. کیا مطلب ہے؟ کہ تم اللہ کی بات مانتے ہو اور دوسروں کی باتوں کو سنتے ہو. کوئی اچھی بات ہے مان بھی لیتے ہو، لیکن جہاں اللہ کی بات کے مخالف وہ بات آ رہی ہے وہاں چھوڑ دیتے. تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اگینسٹ خواہ فقیر کی بات آ رہی ہو، خواہ پیر کی بات آ رہی ہو، خواہ ماں باپ کی بات آ رہی ہو، خواہ ہماری اپنی بات آ رہی ہو، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ کسی وقت ہمارا کوئی ایک نظریہ ہوتا ہے، ہمیں کچھ عرصے بعد جا کر اس کی دلیل ملتی ہے، تو جب دلیل ملے تو ہمیں سابقہ بات کو چھوڑ دینا چاہیے. اسے کہتے ہیں رجوع کرنا. یہ کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ سب کا علم ہر وقت ایک جیسا نہیں نہ ہوتا. پرائمری میں آپ کے نظریات اور ہوں گے، مڈل میں اور ہوں گے، میٹرک میں اور ہوں گے، ایف اے میں اور ہوں گے، بی اے میں اور ہوں گے، شادی کے بعد اور ہی ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ سیکھتے ہیں، آپ کا علم بڑھتا جاتا ہے. تو اسی طرح اگر کسی چیز کے بارے میں آپ کو کوئی نظریہ تھا، بعد ازاں آپ کو اس کی دلیل مل گئی قرآن سے یا حدیث سے، تو پھر آپ کو اپنا نظریہ قرآن و حدیث کے سامنے چھوڑنا پڑے گا. یہ ہے اللہ پر ایمان رکھنے کا معنی. ولو اگر آمنا ایمان لاتے اہل الکتاب اہل کتاب لکانا لازمن ہوتا خیرن بہتر لہم ان کے لیے. اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں اچھا تھا. یہاں پھر اہل کتاب سے مراد خصوصیت سے یہود ہے، کیونکہ یہ بات آپ کو پتہ ہے نا شروع ہوئی مدینہ کے ایٹماسفیئر میں. تو اللہ رب کریم کہہ رہے ہیں کہ اگر یہود ایمان لے آتے تو ان کے حق میں اچھا ہوتا. منہم ان میں ایسے ہیں المؤمنون ایمان والے، وَأَكْثَرُهُمْ اور اکثریت ہے ان میں الفاسقون فاسقوں کی. ان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ایمان والے ہیں، یعنی یہود میں ایمان والے بھی ہیں، تو وہ تو پھر ایمان لے آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. لیکن وَأَكْثَرُهُمْ الفاسقون ان کی اکثریت نافرمانوں کی. کہ یہود میں کچھ ایمان والے لوگ بھی موجود ہیں لیکن ان کی اکثریت نافرمان لوگوں کی ہے. تو ان کے طریقوں پر نہیں چلنا، بلکہ تمہیں اس پیٹرن پر چلنا ہے جو تمہیں ان آیات میں دے دیا گیا ہے. تو ان آیات میں اللہ رب کریم نے اس خطرے سے آگاہ کیا جس کا نام ہے فرقہ واریت یا فرقہ بندی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی آگاہ کر چکے ہیں، یعنی ان کی حدیث ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. تو اب ان ساروں کو آپ سامنے رکھ کر غور فرمائیے اور دیکھیں کہ کتنا کہاں تک یہ بات صحیح ہو سکتی ہے کہ اختلاف رائے میں خیر ہے. اختلاف رائے میں کوئی خیر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ رب کریم ہمیں فرقہ واریت سے اور گروہ بندیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.